حضرت ساسا بن ناجیہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، کلمہ پڑھنے کے لیے حاضر ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ بتائیے کہ ہم نے جو کلمہ پڑھنے سے پہلے، اسلام لانے سے پہلے جو نیکیاں کی تھی، کیا اس کا بھی ثواب ہمیں ملے گا؟ اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر ہمیں عطا فرمائے گا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بتاؤ تم نے نیکی کون سی کی ہے؟ تو عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میری نیکی یہ ہے کہ میرے اونٹ تھے دو، وہ گم ہو گئے، ان کو تلاش کرنے کے لیے میں تیسرے اونٹ کے اوپر سوار ہوا، اور تلاش کرتے کرتے میں جنگل میں چلا گیا، اور جنگل کے پار جہاں پر پرانی آبادیاں ہیں میں وہاں پہنچ گیا یا رسول اللہ، اور وہاں پر مجھے میرے جو دو اونٹ تھے وہ مجھے مل گئے، ایک آدمی پاس بیٹھا ہوا ہے اور ان کو چرا رہا ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ اونٹ میرے ہیں، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہارے ہیں تو لے جاؤ، یہ تو بس چلتے چلتے یہاں تک آ گئے یا رسول اللہ۔ اس دوران اس نے پانی بھی منگوا لیا، کھجوریں بھی منگوا لی، میں نے پانی پیا اور کھجوریں کھانے لگا، تو قریب ہی گھر تھا، تو گھر سے بچے کی رونے کی آواز آئی، تو آواز دے کر کے کہنے لگا کہ بتاؤ بیٹا ہوا ہے یا بیٹی ہوئی ہے؟ تو میں نے کہا کہ بیٹا ہوا تو پھر کیا کرو گے؟ کہا کہ بیٹا ہوا تو قبیلے کی شان بڑھائے گا، خاندان کی شان بڑھائے گا، باپ کا سر فخر سے بلند ہوگا۔ میں نے کہا کہ اگر بیٹی ہوئی تو پھر کیا ہوگا؟ کہا کہ اگر بیٹی ہوئی تو اسے زندہ دفن کر دوں گا۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ بیٹی جب میں کسی کو دوں گا تو پھر اس کے سامنے مجھے اپنا سر جھکانا پڑے گا، تو میں کسی داماد کے سامنے اپنا سر نہیں جھکا سکتا، اور پھر اس کے اوپر جو آنے والی مصیبتیں ہوں گی میں ان کو برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے میں اسے زندہ دفن کر دوں گا۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا دل نرم ہو گیا، میرا دل پسیج گیا، میں نے کہا کہ چلو جاؤ معلوم تو کرو بیٹی ہوئی ہے یا بیٹا ہوا۔ تو جا کر کے معلوم کر آئے، کہا کہ بیٹی ہوئی ہے۔ تو میں نے کہا کہ اب کیا کرو گے؟ واقعی میں سچ میں تم اسے دفن کر دو گے، زمین کے اندر گاڑ دو گے؟ کہنے لگا کہ ہاں میں واقعی زمین کے اندر گاڑ دوں گا۔ میں نے کہا کہ تم ایسے کرو، یہ بچی کو دفن نہ کرو بلکہ اسے میرے حوالے کر دو۔ تو وہ کہنے لگا کہ اگر میں بچی تمہارے حوالے کروں تو بدلے میں تم مجھے کیا دو گے؟ میں نے کہا کہ یہ جو دو اونٹ تمہارے پاس ہیں یہ تمہارے ہو گئے، بچی مجھے دے دو۔ کہا کہ نہیں، یہ تیسرا اونٹ جس کے اوپر تم سوار ہو کر کے آئے ہو یہ اونٹ بھی مجھے دینا پڑے گا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہاری شرط، تمہاری یہ بات مجھے قبول ہے، اور کہا کہ میری ایک شرط ہے، وہ یہ کہ میرے ساتھ کوئی آدمی بھیجو جو مجھے گھر چھوڑ آئے اور یہ اونٹ واپس تمہارے پاس لے آئے۔ عرض کرتے یا رسول اللہ میں نے اس بچی کو لیا، میں گھر لے گیا، اپنی کنیز کو دیا، اس نے اسے دودھ پلایا، بچی بڑی ہوتی گئی، بچی میرے ساتھ کھیلتی، میرے سینے کے ساتھ چمٹ جاتی، میری داڑھی کے اندر ہاتھ ڈال کر کے وہ کھیلتی۔ عرض کرتے یا رسول اللہ مجھے بس یہ نیکی کا چسکا لگ گیا، میرا دل موم ہو گیا، نرم ہو گیا، میرے دل کے اندر ان بچیوں کے لیے محبت کے جذبات پیدا ہو گئے، اور پھر میں تلاش کرنے لگا کہ کون سا وہ قبیلہ ہے جو بچیوں کو جو ہے وہ زندہ دفن کر دیتے ہیں۔ پھر میں بچیوں کو جو ہے وہ 3 اونٹ دے کر کے اپنے پاس لے آتا، گھر لے آتا، اور ان کی پرورش کرتا، ان کی تربیت کرتا۔ یا رسول اللہ آج میرے گھر کے اندر 360 بچیاں کھیلتی ہیں، 360 بچیاں میرے گھر کے صحن کے اندر ہیں۔ یا رسول اللہ یہ میری وہ نیکی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا کوئی اجر اور ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے میرے غلام، سرکار کی آنکھوں کے اندر آنسو بھی ہیں، سرکار اپنے اس غلام کو سینے سے لگاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے میرے غلام یہی تو تمہارا یہ بدلہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایمان کی صورت کے اندر عطا فرمایا ہے کہ تم مسلمان ہو گئے ہو، تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، ایمان کی دولت تمہیں مل گئی، یہی تو تمہاری اس نیکی کا بدلہ اور اجر ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرما دیا ہے۔ وہ سرکار نے فرمایا کہ اے ساسا یہ تو تمہارا دنیاوی اجر ہے، بدلہ ہے جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر عطا فرمایا ہے، آخرت کے اندر اللہ رب العزت جل وعلا تمہارے لیے اپنی رحمتوں کے، برکتوں کے خزانے کھول کر تمہیں عطا فرمائے۔